مفتی صاحب سے میرا سوال یہ کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے مال کا عیب بتا کر بیچنا جائز ہے، تو اب کچھ لوگ اس میں چیزوں میں ملاوٹ کر دیتے اور پھر دکاندار کو بتا دیتے کہ بھئی اس میں یہ چیز ملی ہوئی ہے. اب وہ ملاوٹ والی چیز عام کسٹمر کے پاس پہنچ جاتی ہے، تو اس کے بارے میں شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ ہول سیلر کہتا ہے کہ میں تو ریٹیلر کو بتا دیتا ہوں جی اس میں عیب ہے. اب اگر ریٹیلر اپنے گاہک کو نہیں بتاتا تو وہ اس کا مسئلہ ہے. جی تو یہاں ہمیں پہلے تو اشیاء کو تقسیم کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر کپڑا ہے، ٹھیک ہے. تو اب کپڑے کے اندر مختلف ملاوٹیں ہوتی ہیں. کپڑے میں ملاوٹ ہوتی ہے، مطلب ہوتی ہیں. ہاں ایک کپڑا وہ ہوتا ہے خالصتاً سوتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر پولسٹر شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ملاوٹ کے بھی اپنے درجے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک ملاوٹ وہ ہے کہ جس سے انڈرسٹوڈ ہے کہ مال بی کیٹیگری کا کہہ کر ہی بیچا جائے گا. ٹھیک ہے. اور کسٹمر کو اگر جانچ ہوئی تو پہچان لے گا. کسٹمر کو جانچ ہونا بھی ممکن ہے اور مارکیٹ میں بی کیٹیگری کہہ کر بکنا بھی معروف ہے. ٹھیک ہے. دو صورتیں ہو گئی. ٹھیک ہے. نمبر 3 یہ کہ اس سے کوئی فزیکلی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک آدمی جو ہے وہ زہر کے انجیکشن بیچنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور وہ لگائے جاتے ہیں کتوں کو. ٹھیک ہے. ایک مثال ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو پتہ ہے کہ کتوں کو لگانے کے بجائے انسانوں کو جا کر لگائے گا. ٹھیک ہے. تو اس علم کے بعد یہ جائز تھوڑی ہوگا کہ اس کو کوئی چیز بیچی جائے. ٹھیک ہے. فقہ نے لکھا ہے کہ افیون بیچنا، یعنی شراب تو حرام ہے نا، ٹھیک ہے. ناپاک بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کا تو ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے. لیکن افیون کا یہ حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو فقہ نے لکھا ہے کہ افیون کسی حکیم کو بیچی کہ وہ اس کا قلیل مقدار میں دواؤں میں استعمال کرے گا تو اس کو بیچنا جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسے شخص کو بیچی ہے کہ جو نشہ کرے گا اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. ٹھیک. تو یہاں تقسیم بندی ہوگی کہ کچھ وہ چیزیں سامنے آئیں گی جیسے موبائل فون ہے. ٹھیک ہے. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں برانڈ کا جو موبائل ہے یہ بی سی ڈی کیٹیگری کا ہے. ٹھیک ہے. اور فلاں جو کمپنی کا موبائل ہے یہ اس کیٹیگری کا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو گاہک خریدے گا اس کے اوپر واضح ہوگا کہ جناب قیمت اس کی کم ہے تو اس کی کیٹیگری بھی کم ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسری ملاوٹ ہے مسالوں کے اندر، صابن کے اندر، پتی کے اندر، چینی کے اندر، آٹے کے اندر، کھانے پینے کی چیزیں کے اندر، جو بالکل مارکیٹ ریٹ پر بک رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جس کے اندر کہیں بھی یہ نہیں کہہ کر بیچا جا رہا ہوتا کہ جناب یہ تو بی کیٹیگری کا مال ہے. صحیح. گاہک کو شو کیا جاتا ہے کہ یہ تو جناب ڈبہ پیک ہے، کمپنی پیکنگ ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے. تو جو شخص یہ بنا رہا ہے، پروڈکٹ کریٹ کر رہا ہے، جی، ملاوٹ کی مصنوعات کو وہ میکنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ شخص مجرم ہے. صحیح. اور جو اس سے خرید کر آ رہا ہے جی، وہ بھی اس دھوکہ دہی کے اندر معاون و مددگار ہے. ٹھیک. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں حاجی صاحب ہوں اور میں جناب 2 روپے سستا بیچتا ہوں اور میں تو لوگوں پہ احسان کرتا ہوں. وہ جتنے بھی کینسر پھیل رہا ہے نا معاشرے کے اندر، جی، ہو سکتا ہے کہ اس کینسر کا اگر کی تلاش شروع ہو تو جا کے اس کے گلے میں پھندا پڑے جا کر کہ اس نے پھیلایا ہے یہ. ٹھیک. تو وہ کس طرح اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھ سکتا ہے. تو یوں اشیاء کی تقسیم بندی کریں گے ہم. صحیح. اور دل کو نہیں بہلائیں گے. صحیح. ورنہ پھر یہ کہا جائے گا کہ دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے.